اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المحاربین من اہل الکفر والرد۔ ان کفار مرتدوں کے کام میں جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6802، اردو ترجمہ۔ اور اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ لڑتے اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پیر الٹے اور سیدھے یعنی دائیں بائیں سے کاٹے جائیں، یا جلا وطن یا قید کیے جائیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو قلابہ حرمی نے بیان کیا، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسکل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول گئے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں کے ریوڑ میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پئیں۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹ ہکا لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کے لایا گیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ حدیث نمبر 6803، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرتدوں ڈاکوؤں کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ہم سے ابو یعلا محمد بن سلط نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید نے بیان کیا، کہا مجھ سے اوزاعی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارنینیوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، لیکن ان پر داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ حدیث نمبر 6804، اردو ترجمہ۔ مرتد لڑنے والوں کو پانی بھی نہ دینا یہاں تک کہ پیاس سے وہ مر جائیں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابو سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ اسکل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 6 ہجری میں آئے، اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے۔ مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے دودھ کہیں سے مہیا کرا دیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو کر موٹے تازے ہو گئے۔ پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہکا لے گئے۔ اتنے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی پہنچا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ انہیں پکڑ کر لایا گیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سلائیاں گرم کی گئیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اور ان کے زخم سے خون کو روکنے کے لیے انہیں داغا بھی نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ ہرا مدینے کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی کی تھی۔ حدیث نمبر 6805، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتدین لڑنے والوں کی آنکھوں میں سلائی پھروانا۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے قبیلہ عسکر یا ارینا کے چند لوگ میں سمجھتا ہوں کہ عسکر کا لفظ کہا، مدینے آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ دینے والے اونٹنیوں کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ وہ اونٹوں کے گلے میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ انہوں نے پیا، اور جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہکا لے گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر صبح کے وقت پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے سوار دوڑائے۔ ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ کر لائے گئے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی بھی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں اور انہیں ہرا میں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی، قتل کیا تھا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی کی تھی۔ حدیث نمبر 6806 اردو ترجمہ۔ جس نے فواحش یعنی زناکاری، اغلام بازی وغیرہ کو چھوڑ دیا، اس کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عمر عمری نے، انہیں خبیب بن عبد الرحمن نے، انہیں حفص بن عاصم نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم۔ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی۔ ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جسے کسی بلند مرتبے اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ کیا۔ حدیث نمبر 6807 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن حیات نے بیان کیا، ان سے عمر بن علی نے، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے سہل بن سعد سعدی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔ حدیث نمبر 6808 اردو ترجمہ۔ زنا کے گناہ کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے، اور سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی کا کام ہے اور اس کا راستہ برا۔ ہمیں داؤد بن شبیب نے خبر دی، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المحاربین کی حدیث نمبر 6802 سے 6808 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔